कुछ लोग जितनी भी मोहब्बत देते हैं फिर भी खाली रह जाते हैं। वो रिश्तों को निभाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, वक्त भी, जज्बात भी, यहाँ तक कि अपना सुकून तक। मगर जवाब में क्या मिलता है? कुछ लम्हों की कुर्बत और फिर एक लंबी खामोशी। वो हंसते हैं, बोलते हैं, लोगों के साथ चलते फिरते हैं, मगर अंदर से वो हमेशा तन्हा रहते, जैसे उनके दिल में कोई खालीपन हो जो किसी इंसान से नहीं, किसी ताल्लुक से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह से भर सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है तुम्हें कि तुम जितना किसी के लिए सच्चे होते हो उतना ही वो तुम्हें गलत समझ लेते हैं? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी नियत, तुम्हारी मोहब्बत, मगर हर बार तुम अकेले रह जाते हो। और शायद ये महज किस्मत नहीं, ये अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह कुछ दिलों को ऐसे बनाता ही इसलिए है कि वो कभी इंसान से मुतमईन ना हो, क्योंकि वो दिल दुनिया के नहीं होते, वो रब के होते हैं। ऐसे लोग बहुत खास होते हैं जिनकी ज़िंदगी में रिश्ते आते हैं, जाते हैं, मोहब्बतें मिलती हैं, बिछड़ती हैं, लेकिन वो जितना किसी के करीब आते हैं उतना ही अल्लाह उन्हें वापस अपनी तरफ खींच लेता है। ये वो दिल है जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी से दिल लगाने की इजाज़त नहीं होती। और अल्लाह जब किसी को अपना बनाता है तो वो उस दिल पर कुछ निशानियां ज़ाहिर करता है। पहली निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे की मोहब्बत को बार बार टूटने देता है। तुम चाहोगे कोई तुम्हें समझे, तुम्हारे एहसास को महसूस करे, मगर हर बार कोई ना कोई गलती, कोई फासला, कोई बिछड़ना तुम्हें वापस तन्हाई में ले जाता है। ये इसलिए नहीं कि तुम मोहब्बत के काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल किसी इंसान से बन जाए। अल्लाह जानता है कि अगर तुम किसी इंसान से जुड़ गए तो तुम टूट जाओगे, इसलिए वो तुम्हें हर बार बचा लेता है। ऐसा लगता है जैसे दिल टूट गया है, मगर दरअसल अल्लाह तुम्हारा दिल अपने लिए महफूज कर लेता है। और वो ये लम्हा होता है जब बंदे को समझ आना शुरू होता है कि शायद मेरा दिल लोगों के लिए नहीं बना, शायद अल्लाह चाहता है कि मैं सीधा उसी की तरफ लौट आऊं। ये पहली निशानी है। अब जब तुम बार बार मोहब्बत करते हो, मगर हर बार मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है, ना कि दुनिया के। दूसरी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदों को रिश्तों से सुकून नहीं देता, चाहे वो कितना ही सच्चा, कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। तुम चाहोगे कि तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें समझें, तुम्हारी कुर्बत में राहत महसूस करें, मगर तुम देखोगे कि जितनी कुर्बत बढ़ती है उतनी ही गलत फहमियाँ भी बढ़ने लगती हैं। कभी तुम्हारे एहसासात को कमज़ोरी कहा जाता है, कभी तुम्हारी खामोशी को गरूर समझा जाता है। तुम रिश्ते निभाने में अपनी जान लगा देते हो, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी मिलती है। ये वो मुकाम है जहां अल्लाह तुम्हें एहसास तन्हाई के जरिए अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह चाहता है कि तुम लोगों से नहीं, उससे बात करो। तुम अपनी मोहब्बतें दुनिया से नहीं, उसके सामने रखो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ये वो सुकून है जो किसी रिश्ते से नहीं आता। ये वो मोहब्बत है जो सिर्फ रब से मिलती है। दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह तुम्हें उस जगह से थकाता है जहां तुमने सुकून तलाश किया, ताकि तुम आखिरकार समझ जाओ कि तुम्हारा सुकून लोगों में नहीं, अल्लाह में है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह दुनिया में किसी का नहीं बनने देता। वो चाहे भी तो किसी के नहीं हो पाते, क्योंकि अल्लाह उन्हें सिर्फ अपने लिए चुन लेता है। और शायद यही सबसे बड़ी मोहब्बत है, जब अल्लाह खुद तुम्हें लोगों से दूर करके अपने करीब ले आता है। खामोशी जैसे दिल खुद से कह रहा हो, शायद मैं उन्हीं में से हूँ जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखा है, जिन्हें किसी की मौजूदगी से नहीं, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ज़िंदगी महसूस होती है। ये वो लोग आते हैं जिनके नसीब में एक अजब सी तन्हाई लिखी होती है, मगर ये तन्हाई सज़ा नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाला पैगाम होता है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो पहले उसके इर्द गिर्द की आवाज़ों को खामोश कर देता है। रिश्ते, ताल्लुक, मोहब्बतें सब एक एक करके दूर होने लगते हैं और बंदे के दिल में सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मगर हकीकत यह है कि वो आखिर नहीं बल्कि आगाज़ होता है अल्लाह के साथ एक नए रिश्ते का। तीसरी निशानी, अल्लाह ऐसे बंदे के दिल को नाशुक्रेपन से बचा लेता है। चाहे हालात कैसे भी हों,
دنیا کے حساب سے سب کچھ بگڑا ہوا لگتا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، خواب ٹوٹے ہوئے ہیں، دل بکھرا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس بندے کے دل میں ایک چھوٹی سی روشنی باقی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ خود ان کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی مشکلوں کے باوجود یہ شخص اتنا مطمئن کیسے ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں اللہ کا یقین جاگ چکا ہے۔ یہ تیسری نشانی ہے، اللہ ایسے بندے کے دل میں ایسا ایمان ڈالتا ہے جو طوفان میں بھی نہیں ڈولتا۔ چوتھی نشانی، اللہ ایسے بندے کو اس طرح سے آزماتا ہے کہ تم دعائیں کرتے ہو، بہت روتے ہو، سجدوں میں اپنے دل کی ساری تھکن رکھ دیتے ہو، مگر جواب فوراً نہیں آتا۔ دن گزرتے ہیں، مہینے، سال، اور تم سوچتے ہو کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اللہ اس لمحے تمہیں صبر سکھا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے جس کے لیے تمہارے دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ایک فقیر نے ایک بار کہا تھا، اللہ جب کسی دل کو دیر سے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز معمولی نہیں بلکہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا، بس وہ وقت کو چنتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ نعمت نہیں، رابطہ اصل مقصد تھا۔ یہ چوتھی نشانی ہے کہ تم جتنا انتظار کرتے ہو اتنا ہی اللہ تمہارے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ ایسے بندے کو خاموشی میں جواب دینا سکھا دیتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر ایک لمحہ آتا ہے جہاں تم کسی سے شکایت نہیں کرتے، نہ کسی سے بات، نہ کوئی وضاحت، بس خاموش رہتے ہو اور دل میں کہتے ہو یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہی کافی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ یقین وہی منزل ہے جہاں بندے اب صرف اللہ سے بات کرتے ہیں، اور یہ خاموشی دعا بن کر عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ پانچویں نشانی ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں کے جواب سے کاٹ کر اپنے جواب پر قائم رہنا سکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو تنہا رہ گئے وہ بدقسمت ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے شور میں بھی اللہ کی پکار سنائی دیتی ہے۔ وہ ہر بار ٹوٹ کر پھر اسی در پر لوٹ آتے ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے کہتا ہے تو میرا ہے، تو دنیا کے سب دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں سوائے ایک دروازے کے جو سیدھا اس کے رب تک جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کو دنیا سے خفا نہیں بلکہ دنیا سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور شاید تم انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے، جن کے دل میں اب کوئی گلہ نہیں، بس ایک سکون ہے کہ جو کچھ چھنا وہی دنیا تھی اور جو باقی ہے وہ اللہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے سب کچھ چھین لیتا ہے، محبت، رشتے، خواب، امیدیں، سب ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، وہ بلاتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے خاص محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی محبتوں سے خالی کر دیتا ہے تاکہ اس کے دل میں صرف ایک محبت باقی رہے، اللہ کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روح کی اصلی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ سکون کسی کے پاس نہیں بلکہ قرب الہی کے لمحے میں چھپا ہے۔ چھٹی نشانی، اللہ ایسے بندے کو اپنی قربت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔ یہ قرب نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب سجدے میں دل رو پڑتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ ایک احساس اترتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر کوئی دکھ بڑا نہیں لگتا، کوئی زخم بوجھ نہیں لگتا، اندر ایک سکون اترنے لگتا ہے، جیسے دل میں خود اللہ نے سکون لکھ دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے، یاد رکھو دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ آیت صرف لفظ نہیں، یہ ان دلوں کی کہانی ہے جو ٹوٹ کر اللہ کے قریب آئے، جو روتے روتے ایک دن ہنسنے لگے کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ جس نے سب کچھ چھینا وہی تو سب کچھ لوٹانے والا ہے۔ ایک فقیر نے کہا تھا، اللہ کا قرب کوئی مقام نہیں، ایک کیفیت ہے۔ جب دل کو اللہ کافی لگنے لگے تو سمجھ لو
تمہیں دنیا سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی چیز کا لالچ نہیں رہتا، نہ تعریف، نہ رشتہ، نہ دنیا کی عزت۔ انہیں بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا۔ وہ راتوں میں اٹھ کر روتے ہیں، مگر رونا شکایت کا نہیں ہوتا، محبت کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ، میں اب کسی سے کچھ نہیں مانگتا، بس تو راضی رہنا۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں دل اب محبت کا طلبگار نہیں رہتا، بلکہ محبت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کو یہ مقام دیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ کم بولنے لگتا ہے، زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ خاموش ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ یہ قرب ایسا ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ سکون کا رشتہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اب محبت میں بھی اللہ کو دیکھتا ہے، غم میں بھی، خوشی میں بھی، اور ایک دن وہ دل یہ حقیقت مان لیتا ہے کہ اللہ نے اگر دنیا چھینی تو دراصل اپنے قرب دے دیا ہے، اور جو قرب دے دیا وہ کسی خزانے سے کم نہیں، کیونکہ دنیا کی محبت میں جدائی ہے، مگر اللہ کی محبت میں ہمیشہ کی راحت ہے۔ دنیا کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، مگر رب کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں تھوڑا رلاتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ جاؤ، پھر وہ تمہارے زخم میں خود سکون بھر دیتا ہے، پھر وہ تمہیں وہ دیکھنے کی طاقت دیتا ہے جو دنیا دیکھ نہیں سکتی، کہ تمہارا ٹوٹنا دراصل تمہارا قرب میں اٹھایا جانا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل کہتا ہے، میرا رب کسی کی کمی نہیں۔ یہ وہ بندگی ہے جس میں آنسو عبادت بن جاتے ہیں، خاموشی دعا بن جاتی ہے، اور دل صرف اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ یا اللہ، جو دل ٹوٹے ہیں انہیں اپنے قرب سے بھر دے، جنہیں دنیا نے خالی چھوڑ دیا ان کے اندر اپنا سکون اتار دے، جنہیں کسی نے نہیں سمجھا انہیں تو سمجھ لے، اور جنہیں دنیا نے اکیلا کیا انہیں اپنی محبت کا سہارا دے۔ یا اللہ، ہمیں تو بس اپنا بنا لے، ہم تجھ سے جڑ جائیں اور تجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ آمین۔ ایسے روحانی سفر کے لیے جہاں ہم دنیا کے دکھوں میں اللہ کی محبت تلاش کرتے ہیں، یہ صرف کہانی نہیں، ایک دعوت ہے کہ تم بھی لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہیں ہر حال میں چاہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم دل سے بات کرتے ہیں اور اللہ سے جڑنے کی روشنی پھیلاتے ہیں۔